مسلمان کا کیا عقیدہ نظریہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے جب مدد طلب کی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا بنیادی اعتبار سے جو نظریہ اور عقیدہ ہے یعنی اہل اسلام کا، وہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار ہر معاملے کے اندر یہ رب العزت جل و علا ہے۔ جب بھی ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، چاہے انبیاء کرام علیہم السلام سے کر رہے ہوں، چاہے اولیاء سے کر رہے ہوں، اہل بیت اطہار سے کر رہے ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے مدد طلب کر رہے ہوں، ان تمام سے مدد طلب کرتے ہوئے چاہے براہ راست ہم ان کو پکاریں یا ان کا وسیلہ رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کریں، یعنی ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، دونوں صورتوں میں ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی اعتبار سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں وضو کروایا کرتے تھے تہجد کے وقت، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ کنت ابیت، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، یعنی آپ علیہ السلام کے لیے پانی تیار رکھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، یعنی جو مانگنا ہے مانگ لو، دریائے رحمت جوش پہ تھا۔ اب ان کے الفاظ دیکھیں گے، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست توحید کو سیکھنے والے ہیں۔ ٹھیک، سوال دیکھیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، یعنی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ سوال کس سے کیا؟ مانگا کس سے؟ سوال کرنا ہوتا ہے مانگنا کسی سے، مانگا کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مانگی کیا چیز؟ جنت کے اندر رفاقت، جنت کے اندر ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، مجھ سے مانگ رہے ہو، اور کیسی چیز مانگ رہے ہو؟ جنت مانگ رہے ہو مجھ سے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ یعنی آپ علیہ السلام نے ان کے اس فعل کے اوپر، ان کے اس سوال کے اوپر انکار نہیں فرمایا، بلکہ ان کے اس سوال کو برقرار رکھا، باقی رکھا، اور اس پہ فرمایا کہ اب جنت تو ہو گئی، لیکن کرنا کیا ہے ساتھ ساتھ، اب وہ نہیں ہو جانا کہ آپ بے فکرے ہو جائیں، بلکہ اب آپ نے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا انسا، کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن پھر میں اس کو بھول جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ بارگاہ رسالت میں وہ کیا شکایت کر رہے ہیں، سوال کس چیز کا کر رہے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں، وہ صورت اسی بن جائے کہ یاد رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فغرف بیدیہ، اپنے ہاتھوں کو یوں چلو بھرا ہوا میں اور ان کی چادر کے اندر ڈال دیا، اور فرمایا فدم، کہ اس کو اپنے سینے سے ملا لو۔ وہ فرماتے ہیں فدممتہ، میں نے ملا لیا، فما نسیت بعد، میں اس کے بعد کسی چیز کو بھولا ہی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ حافظہ ایک کیسی چیز ہے، وہ سوال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا دیسی دوا کھاؤ، جا کے معجون کھاؤ یا خمیرے کھاؤ، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ چادر پھیلاؤ، اور اس میں آپ نے چیز ڈالی اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کے بعد وہ بھولے بھی نہیں، اور چیز بھی بظاہر نظر آنے والی، یعنی مٹھی بند کر کے آپ حافظہ دے دیا ان کو، حافظہ، ماشاءاللہ، اور ان کو یہ فائدہ بھی پہنچا۔ اب مجھے بتائیں کون سا حکیم ہے جس کے پاس آپ جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھائی میرا حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ وہ اٹھا کے یوں چادر میں آپ کے ڈال دے اور آپ کو بولے کہ لگا لو سینے سے اور فیس دے دو میری، کو فیس دے گا اس کو؟ وہ خمیرہ دے گا آپ کو، طرح طرح کی دوائیاں دے گا جس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو، ٹھیک ہے؟ کون ہے ایسا کہ جو کسی شخص کے پاس جا کے یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت کے اندر رہنا چاہتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ یہ اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے بارے میں یہ اعتقاد ہو کہ اللہ پاک اس کو اس بات کی قدرت دے گا، اللہ پاک کی عطا سے یہ چاہیں تو مجھے حافظہ دے سکتے ہیں، اللہ پاک کی عطا سے چاہیں تو میری جو مصیبت ہے، میری جو پریشانی ہے وہ دور کر سکتے ہیں، مجھے حافظہ عطا کر سکتے ہیں۔